یا پھر رمضان کا مہینہ ہو اور روزے کو کھا کے کہیں عید الفطر نہ کر دو. تو وہ مقصد آج کل کیلکولیشن کے ساتھ پورا مکمل ہو چکا ہے اور آسانی کے ساتھ حاصل ہو سکتا ہے. تو کیلکولیشن کا استعمال جو ہے وہ سنت رسول کے عین مطابق ہوگا، چونکہ اس سے وہ یقین حاصل ہوتا ہے جس مقصد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤیت ہلال کی ڈیمانڈ فرمائی تھی. اور اس کے ذریعے سے ہمارے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، خاص کر مغرب کے اندر. ہمیں مہینوں اور سالوں پہلے پتہ چل جائے گا کہ رمضان المبارک کب شروع ہوگا اور عید الفطر کب آئے گی. ہم اپنے اسکول والوں کو، اپنے آفس والوں کو، باقی لوگوں کو انفارم کر سکیں گے کہ یہ ہمارا مہینہ ہے، اس میں ہمیں ٹائم چاہیے، یا اس میں ہماری کوئی ماڈیفیکیشن چاہیے اسکیجول کی، یا اس میں ہمیں چھٹی چاہیے. اس میں ہمارے بچوں کے لیے بہت آسانی پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ پہلے سے اپنے اسکولوں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں دن ہماری عید ہوگی، تو عید کی نماز میں مسلمانوں کا بہت رونق بھی ہوگی، بہت بڑا اجتماع بھی ہوگا اور ایک یونٹی کا بھی سبب بن سکتی ہے. اب کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تصوموا حتی تروا الہلال ولا تفطروا حتی تروا فإن غم علیکم فاقدروا له، کہ جب تک چاند کو نہ دیکھو اس وقت تک روزہ شروع مت کرو، اور جب تک چاند کو مت دیکھو اس وقت تک روزے کو ختم نہ کرو. اور اگر کلاؤڈی ہو، اگر چاند بادلوں کی وجہ سے آپ کو نظر نہ آئے تو فقدروا له، تو اس کو ایسٹیمیٹ کر لیا کرو، اس کو کیلکولیٹ کر لیا کرو، یا اس کو گن لیا کرو. اب اس حدیث میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کے رسول کا یہ فرمان کہ لا تصوموا حتی تروا، کہ جب تک تم چاند کو نہ دیکھو اس وقت تک روزہ شروع مت کرو، اگر اس سے مقصد یہ ہو کہ جب تک چاند دیکھا نہیں جائے گا اس وقت تک رمضان شروع نہیں کیا جا سکے گا یا رمضان ختم نہیں کیا جا سکے گا، اگر یہ چیز آبلیگیٹوری ہو جائے، فرض ہو جائے چاند کو دیکھنا روزے کے لیے، تو پھر کسی بھی مسلمان کو کسی وقت میں چاند دیکھے بغیر روزہ رکھنے کی یا روزہ کھولنے کی اجازت نہیں ہوگی. لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں کچھ واقعات ایسے آتے ہیں کہ جس کے اندر انہوں نے چاند کو دیکھے بغیر روزہ شروع کیا اور چاند کو دیکھے بغیر روزہ افطار کیا، اور انہوں نے 30 دن مکمل بھی نہیں کیے، جس طریقے سے دوسرے حصے میں حدیث کے آتا ہے کہ یا چاند کو دیکھو اور روزہ شروع کرو، اور یا 30 دن مکمل کرو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 29 شعبان کو باہر نکل کے چاند دیکھتے تھے. اگر 29 کو چاند نظر نہیں آیا تو وہ اگلے دن روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ 30 دن مکمل کر کے اس سے اگلے دن روزہ رکھتے تھے. لیکن اگر انہوں نے 29 کو نکلے اور چاند نظر نہیں آیا، چونکہ بادل تھے یا اب سیکیورٹیز تھی اس کی وجہ سے ان کو چاند نظر نہیں آیا، تو وہ کہتے تھے کہ بھئی مجھے نظر نہیں آیا، ممکن ہے چاند وہاں پہ ہو، تو میں کیوں ایک دن رمضان کا ضائع کروں. تو وہ اس دن چاند دیکھے بغیر اگلے دن روزہ رکھ لیتے اور فرماتے کہ اس طریقے سے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ فقدروا له، کہ اگر کلاؤڈی ہو اور اگر بادل ہوں اور آپ کو نظر نہ آ رہا ہو، چونکہ اس کے آپ کے اور اس کے درمیان کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس کی سائٹنگ کو ہینڈل کر رہی ہیں، تو آپ کو اگلے دن روزہ رکھ لینا چاہیے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوریجنل راوی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے کہ لا تصوموا حتی تروا ولا تفطروا حتی تروا، کہ جب تک چاند نہ دیکھو اس وقت تک روزہ نہ رکھو، اور جب تک چاند نہ دیکھو اس وقت تک روزے کو افطار نہ کرو. لیکن انہوں نے اس حدیث کو اس طریقے سے سمجھا کہ اگر کلاؤڈی ویدر ہو، اگر آپ کو چاند اس لیے نظر نہ آ رہا ہو کہ وہاں پہ بادل ہیں، تو آپ اگلے دن روزہ رکھ لو، آپ کو رویت کی ضرورت نہیں ہے. تو پتہ کیا چلا کہ نہ تو وہ رویت ہلال کر رہے ہیں اور نہ 30 دن کو مکمل کر رہے ہیں، بلکہ ایک تیسرے انداز میں اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں، اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ آج 29 دن ہو گئے اور بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، ممکن ہے وہاں پہ ہو، اس لیے میں تو روزہ رکھوں گا. اور یہی ایکشن جو ہے بہت سارے باقی فقہا کا بھی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حنبلی اسکول آف تھاٹ کی پوری جو بنیاد ہے روزے کی وہ اس حدیث پہ رکھی ہے. وہ کیا کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس حدیث کو اس طریقے سے سمجھا کہ انہوں نے فقدروا کو ضيقوا کے معنی میں سمجھا.
مہینے کو کم کر دو، مطلب یہ کہ 29 دنوں کا بنا دو، مطلب یہ کہ 29 دنوں کا بنا دو، 30 دنوں کا بنانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ پاک جس کے رزق کو وسعت دینا چاہتے ہیں اس کو وسیع کر دیتے ہیں، اور جس کے رزق کو تنگ کرنا چاہیں اس کو تنگی دے دیتے ہیں۔ ومن قدر علیہ رزقہ فلینفق مما آتاہ اللہ، لفظ قدر جو ہے وہ تنگی کے معنی میں آیا ہے کہ مہینے کو چھوٹا کر دو۔ تو اس طریقے سے پتہ کیا چلا کہ ان کے ایکشن سے ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کو شروع کر رہے ہیں نہ تو سائٹنگ کے ذریعے سے اور نہ ہی 30 دن مکمل کرنے کے ذریعے سے، بلکہ ایسٹیمیشن سے، کیلکولیشن سے، بغیر سائٹنگ کے وہ رمضان المبارک کو شروع کر رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا کہ اس سارے سلسلے میں رؤیت ہلال کا جو مقصد ہے وہ یقین حاصل کرنا ہے کہ نیا مہینہ شروع ہو چکا ہے، کہ نیا چاند جو ہے وہ ہورائزن میں موجود ہے، اور بیسیکلی نیا مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ ساری جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسسٹنس ہے کہ بھی چاند کو دیکھو اور روزہ رکھو، اور چاند کو دیکھو اور روزہ نہ رکھو، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہودی کمیونٹی جو تھی وہ قرآن سے پہلے، یعنی قرآن مجید کے نازل ہونے سے پہلے، وہ کیا کرتی تھی کہ وہ اپنے کیلنڈر کو تھوڑا سا ملٹیپلائی کر کے، ضرب تقسیم کر کے اس کو چینج کر دیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے جو جاہلی عرب لوگ تھے انہوں نے بھی یہودیوں سے یہ چیز سیکھی، اور انہوں نے بھی کیلنڈر کو جو کہ چاند کے ساتھ، جس کو آپ کہتے ہیں قمری کیلنڈر، اس کو ضرب تقسیم کر کے اس کو شمسی کیلنڈر کے ساتھ ریکنسائل کرنا شروع کر دیا۔